رب سے جڑنے کا سفر قسط نمبر 9۔ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ بیٹا، تمہیں ہوش تو آیا؟ مسز ریان پرجوش انداز میں کہتے ہوئے فاطمہ کی طرف بڑھی۔ فاطمہ جو انتہائی آنکھوں سے ہاسپٹل روم کا کمرہ بغور دیکھ رہی تھی، گویا اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا کہ وہ کہاں ہے۔ آپ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں ڈیئر فاطمہ؟ سسٹر لیزا نے فوراً سے آگے بڑھتے ہوئے مسز ریان کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور فاطمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فاطمہ ابھی بھی مکمل ہوش میں نہ آئی تھی، اس لیے آنکھیں دوبارہ بند کر لی، جیسے وہ کھولنا ہی نہ چاہتی ہو۔ ابھی انہیں ریسٹ کرنے دیں میم، سسٹر لیزا نے مسز ریان کے جوش کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی میں بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، جواباً مسز ریان نے معصوم انداز میں کہا، جس پر سسٹر لیزا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی، مجھے نہیں لگتا وہ اس دنیا میں کہیں ہوگی۔ اوہ واو، کیا تھا وہاں؟ فاطمہ کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی، اس نے مسکراتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ وہاں میں نے دیکھا بہت گھنے، بہت زیادہ گرین درخت تھے، ان پر بہت ہی سرخ انار لگے ہوئے تھے۔ میں ایک درخت کے پاس جا کر انار توڑتی ہوں اور اسے چھیل کر کھانے لگتی ہوں تو ایسے لگا جیسے پیچھے سے کوئی آیا ہے۔ کون؟ پتہ نہیں، میں اسے دیکھ نہیں پائی، بس اتنا یاد ہے اس نے کچھ الفاظ کہے تھے عربی میں، جن کے ادا کرتے ہی پوری فضا نور سے بھر گئی تھی۔ بہت ہی پرسکون اور خوشگوار ماحول تھا وہ۔ فاطمہ ہاسپٹل روم کی چھت پر نظریں جمائے مسکراتے ہوئے ایسے بتا رہی تھی جیسے وہ دوبارہ اسی جگہ پہنچ چکی ہو۔ اس کے چہرے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا الفاظ کہے تھے؟ بینش کو تجسس ہوا۔ کچھ تھا وہ عربی میں، شاید قرآن کی کوئی آیت، مگر مجھے یاد نہیں۔ آخری الفاظ پر وہ اداس ہوئی تھی۔ تو تم مسکرائی کیوں تھی؟ وہ جب میں نے وہ الفاظ سنے تھے نا بینش، مجھے لگا تھا جیسے یہی وہ سب ہے جس کی تلاش میں میری روح اتنا عرصہ بھٹکتی رہی۔ وہ خوشی جو میری روح نے محسوس کی، اس کا اظہار چہرے سے ہوا تھا، مگر کیا؟ مگر وہ صرف ایک خواب ہی تھا۔ اس نے دوبارہ اداس لہجے میں کہا۔ تم اداس مت ہو، خواب بھی تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا، تو اس حالت میں تمہیں اللہ نے اتنا اچھا خواب دکھایا، یقیناً وہ تمہیں تسلی دے رہے ہوں گے۔ ہاں، تسلی تو وہ مجھے ہر لمحہ دیتے ہیں۔ وہ محبت بھرے انداز میں بھرپور مسکرائی تھی، جسے بینش بس دیکھتی ہی رہی۔ مگر تم دعا کرنا مجھے وہ الفاظ یاد آ جائیں انشاءاللہ۔ فاطمہ مسکرائی۔ ایک بات پوچھوں؟ تم اپنے رب سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ بینش نے حسرت سے پوچھا۔ بہت بینش، سب سے زیادہ، شدید ترین محبت۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ پتہ نہیں بینش، جو خوش قسمت تو میں تب ہوں گی جب میری خواہش پوری ہوگی۔ فاطمہ نے بازو میں لگی ڈرپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہاری کیا خواہش ہے؟ بینش آس پاس سے بے نیاز بس فاطمہ کی باتوں میں کھو چکی تھی۔ میری خواہش؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے شدید محبت کر لے۔ مگر فاطمہ، وہ تو ہر ایک سے محبت کرتے ہیں نا۔ ہاں، مگر میں چاہتی ہوں میں اس کے لیے خاص بن جاؤں۔ بینش، تمہیں پتہ ہے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بینش نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں اس متعلق حدیث سناتی ہوں۔ یہ حدیث مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت حسرت دلاتی ہے۔ حسرت تو واقعی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ بینش اس کی طرف پورے طور پر متوجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بینش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پتہ ہے بینش، میں چاہتی ہوں کہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ کو بلا کر کہیں کہ میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، تم جانتی ہو آغاز نبوت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افق پر دیکھا تھا تو ان کے 600 پر تھے۔ وہ خود اتنے بڑے تھے کہ پیچھے سے آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کتنی خوش قسمت ہے اس انسان کی، خوش قسمتی ہے جسے اس کا رب محبت کرے اور پھر وہ اپنی اتنی پیاری مخلوق کو بھی اس انسان سے محبت کرنے کا حکم دے دے۔ بینش دم سادے کھلی آنکھوں سے بس اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ ابھی صبح ہی تو اس کو اتنے بڑے آپریشن کے بعد ہوش آیا تھا اور اب وہ ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس انسان سے بڑھ کر کون خوش قسمت ہوگا جس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے ہو؟ تم جانتی ہو آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ سنو، آسمان
چرچراتا ہے اور اسے چرچرانا ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہاں 4 انگلیوں کے بقدر بھی جگہ خالی نہیں ہے، ہر جگہ فرشتے سجدہ ریز ہیں۔ وہ جیسے آسمان کو تصور میں لاتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہاں نا، یہاں 100-200 لوگ ہمیں جاننے لگے، ہمیں فخر ہونے لگتا ہے۔ ایک بندہ ہمیں محبت کرنے لگے تو ہم اس پر فدا ہونے لگتے ہیں۔ سوچو اگر وہاں اللہ کی مخلوق ہمیں جانتی ہو، پوری کائنات کا رب ہم سے محبت کرنے لگے، تو یہی اصل خوش قسمتی ہے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرائی۔ تو فاطمہ، اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ بینش نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے متعلق بھی ایک بہت پیاری حدیث آتی ہے، سناؤں؟ یہ مت کہنا کہ آج تو فاطمہ شروع ہی ہو گئی ہے، فاطمہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں فاطمہ، بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تم انفیکٹ مجھے سارا دن بھی احادیث سناتی رہو گی تو میں سنتی رہوں گی۔ مجھے تو یہی شرمندگی بہت ہے کہ مجھے اپنے دین کا ہی علم نہیں ہے۔ نہیں تم شرمندہ مت ہو پیاری، علم نہیں ہے تو انشاءاللہ حاصل کرنا ہے نا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ پر اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کیا، یعنی فرائض مجھ کو بہت پسند ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے جو کام کرنا چاہتا ہے اس میں مجھے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر فاطمہ، بینش کا منہ کھلا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ نوافل ادا کرنے سے اللہ انسان سے محبت کرتے ہیں؟ ہاں بالکل، دیکھو جب کوئی شخص ہر دم آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی مرضی کے کام کرتا رہے، آپ کو خوشی ہوتی ہے نا، آپ کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے نا، پھر یہ تو ہمارا رب ہے بینش۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے جب فرائض کے علاوہ ایکسٹرا نیک کمال کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، پھر اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نوافل میں کیا کچھ آ جاتا ہے؟ اس نے استغفار کیا۔ نفل نمازیں جیسے تہجد، اشراق، چاشت یا جو بھی ایکسٹرا نماز پڑھے انسان، نفل روزے جیسے سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، یا جتنے بھی فضیلت والے ایام کے روزے احادیث میں بتائے گئے، نفل صدقات، کسی کی مدد کرنا غیر ضرب ہونے کی، جو آپ پر کرنا واجب نہیں مگر آپ دل کی خوشی سے صرف رب کی رضا کے حصول کے لیے کرو۔ مگر فاطمہ، بہت سے لوگ دیکھے ہیں وہ اس طرح کے بہت اعمال کرتے ہیں مگر ان سے اللہ کی محبت کا رنگ نہیں جھلکتا، اور ایسے بھی دیکھے جو یہ کام نہیں کرتے مگر پھر بھی ان میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ بینش الجھی۔ دیکھو بینش، اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے پر پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا پہلو بھی شامل ہو جائے، یہی مومن کا مقام ہے۔ محبت کرنے والے صرف چند اعمال کے لیے خوش نہیں ہوتے پیاری، وہ تو ہر لمحہ اس رب کی یاد میں جیتے ہیں، وہ تو خود کو ہر پہلو سے محبوب کے لیے سنوارتے ہیں۔ کتنی بھی بڑی مشکل ہو وہ کبھی سوال نہیں کرتے کہ میں ہی کیوں، کتنی بڑی نعمت ملے وہ کبھی خود کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ محبت کرنے والوں کی تو آنکھیں چمکتی ہیں، محبوب کی یاد میں دل دھڑکتے ہیں۔ وہ اتنی خوبصورتی سے مسکرا کر سب کہہ رہی تھی کہ بینش کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے فاطمہ۔ اس بات پر فاطمہ نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور یکا کہکا لگایا۔ ڈیئر سسٹر، فاطمہ کے انجیکشن کا وقت ہو چکا ہے۔ اچانک پیچھے سے سسٹر لیزا وارد ہوئی تو ان کی بات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ سسٹر لیزا نے آتے انجیکشن بھرنا شروع کیا۔ بینش کی نظریں کبھی دیوار پر لگی گھڑی پر جاتی تو کبھی سسٹر لیزا کی طرف جو انجیکشن لگانے کے بعد کبھی فاطمہ کا ٹمپریچر چیک کرتی تو کبھی بی پی۔ مسز ریان صاحب کے ساتھ مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لینے گئی تھی۔ ٹک 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 گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چل رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ بینش کو کوفت ہونے لگی۔ مشکل سے تو فاطمہ کے ساتھ اکیلے گزارنے کے لیے وقت میسر آیا تھا۔ سسٹر اور کتنی دیر لگے گی؟ اس نے جھنجھلائے انداز میں پوچھا۔ بس ہو گیا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے ڈرپ چیک کی اور مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ ہاں ہاں، تم کیوں ہنس رہی ہو؟ بینش کو فاطمہ کے اس کہکے پر حیرانی ہوئی۔ ہاں
میں بس تمہارے انداز پر ہنسی آ گئی، برا نہ مانا، مذاق نہیں اڑا رہی، بس سارا وقت تم سسٹر لیزا کو ایسے بیزاری سے دیکھ رہی تھی کہ بس اس وقت تو ہنسی کنٹرول کی رکھی، مگر اب بس ہو گئی۔ وہ بھرپور انداز میں ہنس رہی تھی، اسے دیکھ کر بینش بھی مسکرا دی۔ تمہارا رب تمہیں ایسے ہی ہنستا رکھے، اس نے دل میں اسے دعا دی۔ اچھا چلو تم بتاؤ مجھے کہ اس حدیث کے درمیانی حصے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اس انسان کا کان بن جاتے ہیں، آنکھ بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں؟ کہ اللہ انسان کے اندر آ جاتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، ایسے نہیں ہوتا بینش۔ اس طرح کے صوفیانہ عقائد کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ کا انسان کے اندر حلول کر جانا وحدت الوجود کا عقیدت یا تو کفریہ عقیدہ ہے۔ فاطمہ بینش کی بات پر ایسے چونک کر بولی تھی جیسے اسے کرنٹ لگا۔ اوہ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں فاطمہ سے معذرت کی۔ اٹس اوکے، دراصل خالق اور مخلوق کو ان کے اپنے اپنے مقام پر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہر چیز میں ہے، اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا کہ وہ ان پتھر کے بتوں میں بھی موجود ہے جن کو مشرکین پوجتے ہیں، پھر تو شرک کا وجود ہی نہیں اس سرزمین پر۔ دیکھو، مخلوق کبھی خالق نہیں ہو سکتی، انسان کبھی اللہ یا اللہ کا حصہ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے نور کا حصہ نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ بشر تھے۔ سورۃ کہف کی آخری آیت 110 دیکھ لو بے شک۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اللہ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کے یہ تمام اعضاء جن کا اس حدیث میں ذکر ہے سب اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونے لگتے ہیں۔ انسان نافرمانی اور گناہوں کے کاموں سے بچنے لگتا ہے۔ اللہ اس انسان کو خود شہوات اور گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں، اس کو چن کر اپنے لیے خالص کر دیتے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو خالص کیا تھا، جیسے انہیں گناہ سے بچا لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہی ہوا تاکہ ہم مجھ سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور پھر ایسے انسان کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ اس انسان کی تکلیف بھی اللہ کو اچھی نہیں لگتی، اور تو اور اللہ اس کی موت کو بھی اس پر آسان کر دیتے ہیں۔ واہ فاطمہ، بینش کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کتنا بڑا آنر ہے نا بینش کہ کائنات کا رب اس حقیر انسان سے ایسے محبت کرے، کتنی بڑی سعادت ہے یہ۔ دنیا کی جنت تو یہ ہے کہ حدیث بہت پیاری ہے فاطمہ۔ یہ حدیث، بینش کی آنکھیں نم ہو چکی تھی، اور میری سب سے فیوریٹ ہے یہ، الحمدللہ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، اور اس شخص کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ فاطمہ نے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی خاموشی سے ہاسپٹل روم کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بہت بڑا لان تھا جہاں چھوٹے چھوٹے سنہری بالوں والے بچے بال سے کھیل رہے تھے۔ اس کا دل کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جا کر کھیلے، کسی بچے کے سنہری ریشمی بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرے، کسی کی نازک گلابی گال کھینچے، مگر وہ ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ کچھ دیر وہ ان کے بھاگنے دوڑنے سے مسکراتے ہوئے محظوظ ہوتی رہی، مگر یکایک ان میں سے ایک سرخ شرٹ پہنے خوبصورت سا نیلی آنکھوں اور گلابی گالوں والا بچہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل نیچے گر پڑا۔ گرنے کی دیر تھی کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ جیسے وہ رو رہا تھا، فاطمہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر جائے اسے اٹھا لے۔ اس کی تکلیف فاطمہ کو اذیت دے رہی تھی۔ اتنے میں کہیں سے اس کی ماں دوڑتی ہوئی آئی اور اسے چوم کر اٹھانے لگی۔ وہ ماں اپنے بچے کے درد پر تڑپ اٹھی تھی، فوراً سے ٹیشو پیپر سے اس کا خون صاف کرنے لگی، کبھی اس کے کپڑے جھاڑتی تو کبھی اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ چومتی۔ فاطمہ یہ سارا منظر بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ایک ماں کا حال ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ یکایک اس کے ذہن میں سوال ابھرا، بندے، یہ بھی تو اسی رب کے بندے ہیں نا؟ نظر بدستور ان بچوں پر ہی جمی ہوئی تھی جو کہ اب گرنے والے بچے کے گرد دائرہ بنا کر بیٹھے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ اللہ، یہ بھی تو آپ کے بندے ہیں نا؟ ان میں سے کتنے بچے مسلمان ہوں گے؟ ہمیشہ کی طرح وہ اپنے رب سے مخاطب تھی۔ اس بچے کی جسمانی چوٹ کو دیکھ کر فاطمہ کو ان کی آخروی تکلیف کا خیال آیا۔ شاید کوئی بھی نہ ہو، اللہ اکبر، شاید ان کے والدین نے کبھی اسلام کو جاننے کی بھی کوشش نہ کی ہو۔ اللہ، اگر انہوں نے ایسے ہی غفلت میں حق کو جاننے کی کوشش کیے بغیر اپنے اندر کی تلاش کو خود کو دنیا کی رنگینیوں میں ضائع کر دیا، اللہ اگر ان کو ایسے ہی موت آ گئی ایمان لائے بغیر، اللہ اکبر، اس نے جھرجھری لی، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ اللہ، اگر ان سب نے اسلام قبول نہ کیا، آپ کو اپنے خالق کو واحد نہ مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہ مانا،
تو یہ تو تباہ ہو جائیں گے. اللہ حق سے دوری، جہنم، آگ، اللہ اکبر. وہ تکلیف اور اذیت کیسے برداشت کریں گے؟ اس کے سر میں درد کی شدید لہر دوڑی، آنکھوں سے سیلاب رواں ہو چکا تھا. کاش اللہ، کاش میں انہیں جھنجھوڑ کر بتا سکتی کہ حق جان لو، اپنے اندر کی آواز سن لو، اپنے رب کو، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان لو. کاش اللہ میں انہیں جہنم سے بچا سکوں. اذیت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی، دل درد سے تڑپ اٹھا تھا. کتنے غافل ہو گئے اللہ اپنی ذمہ داری سے. ہم مسلمان، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم نے تو دوسروں کی آخرت کی فکر کرنا تھی، مگر ہم اپنی دنیا بنانے میں مگن ہو گئے. کیسے سامنا کریں گے اللہ آپ کا؟ کچھ عرصہ پہلے فیس بک پر پڑھی لائنز نے اس کی اذیت مزید بڑھا دی تھی. اگر تم راہ جانتے ہو تو گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں. کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ ذمہ داری کا یہ بوجھ اس کے کندھے توڑ دے گا. اس کا جی چاہتا تھا وہ خود کو گھلا دے، اس دین کے لیے اپنی ہر صلاحیت اپنے رب کے دین کے لیے لگا دے، رب کے بندوں کو رب سے جوڑتے رب سے جا ملے. یہاں تک کہ جب وہ اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اسے مسکرا کر محبت سے دیکھے اور کہے، میرے بندوں کو میری معرفت، میری محبت کی طرف بلانے والی پیاری لڑکی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اور یہ سنتے ہی اس کا دل محبت سے لبریز ہو جائے، اس کا سر رب کے آگے سجدے میں گر جائے اور اس سجدے میں وہ سسک کر روئے کہ میرے مالک، بس یہی چاہیے تھا، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی محبت، آپ کی قدردانی. بس اس کے آنسو سسکیوں کے ساتھ تیزی سے رواں ہو چکے تھے. یک اس نے سر موڑ کر گھڑی کی طرف دیکھا. سسٹر لیزا کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا. اس نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں صاف کی اور سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن کی طرف پر عزم نگاہ سے دیکھا. ہاں، اسے کچھ تو کرنا ہی تھا اس دن کے لیے، اس کے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے. انشاءاللہ وہ کرے گی. زندگی قیمتی یقیناً ہے، اتنی ارزاں یہ نہیں ہے کہ اسے دل کی انجان خواہشوں کے لیے بیچ دوں، وقت زمانہ کر دوں. زندگی تو متاع ہے، بخشش ہے. یہ تو اس ذات کی امانت ہے جو بڑا صاحب متانت ہے، جس نے وعدے کیے ہیں جنت کے، جس کے وعدے سدا ہی سچے ہیں، جن کے اس ایک جزیرے میں جو بھی دنیا کے لوگ رہتے ہیں بیشتر ایک بات کہتے ہیں، سب یہاں غرض ہی کے بندے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن غرض میں بھی تو ایک اضافت ہے. غرض دنیا اگر ہے شے کوئی، غرض قلبی بھی ایک حقیقت ہے، ایک وہ غرض پکھیرا بھی جس پہ ہلتے ہیں. ایک غرض جڑوں سے ہے جس کی چشمے سار کے ابلتے ہیں. میں بھی اس غرض کا غلام ہوا. یہ میرا عہد جوانی ہے جو نیلام ہوا. میرا مرنا، میرا جینا کسی کے نام ہوا. زندگی قیمتی یقیناً ہے، دین سے قیمتی نہیں. لیکن احسن عزیز شہید رحمت اللہ. ڈیئر فاطمہ، آپ رو رہی ہیں؟ سسٹر لیزا نے ہمدردانہ انداز میں پوچھا، جبکہ فاطمہ سر جھکائے قرآن کی تلاوت میں مگن تھی. یہ شام کا وقت تھا. اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے. مسز ریان اسی روم میں سائڈ پر پڑے صوفے پر سو رہی تھی. یقیناً وہ بہت تھک چکی تھی. اپنے گھر کا سکون تو پھر اپنے گھر کا ہی ہوتا ہے. جی. سسٹر لیزا کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا. آپ تو واقعی رو رہی ہیں. فاطمہ نے فوراً سے اپنے آنسو صاف کیے. شاید وہ اسے نہیں دکھانا چاہتی تھی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ کہتے اسے یاد آیا کہ وہ تو کرسچن ہے. پتہ نہیں اس لفظ کو سمجھتی بھی ہے یا نہیں. پھر آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سوری، اگر آپ بتانا چاہیں تو. اس کی وجہ سے. فاطمہ نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے قرآن کو بند کر کے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. یہ کیا ہے؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں قرآن کو دیکھا. یہ ہمارے خالق کی طرف سے آیا ہوا میسیج ہے. میسیج؟ اس نے الجھتے ہوئے پوچھا. جی، یہ قرآن ہے جو کہ پیغام ہے رب کا، رب کے بندوں کے نام، مقدس ہولی بک. اوکے. آپ کا مطلب آپ کی کتاب، رائٹ؟ جی، مقدس اور پاکیزہ کتاب. مگر یہ صرف ہماری نہیں ہے. کیا کہتے ہیں ہولی بک میں سمجھی نہیں. یہ مسلمز کی نہیں ہے؟ اسے قرآن. جی یہ قرآن ہی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ قرآن. جی یہ قرآن ہی ہے. مگر یہ صرف مسلمز کی کتاب نہیں ہے. اس کا میسیج صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سسٹر لیزا کو فاطمہ کے قرآن کی تلاوت کے دوران رونے نے حیرت میں ڈالا ہوا تھا. اب اوپر سے اس کے لیے یہ نیا جھٹکا. بالکل ایسا ہی ہے. جانتی ہیں کیوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تو سسٹر لیزا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا. کیونکہ یہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اوہ،
اوکے اوکے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید وہ ٹاپک چینج کرنا چاہتی تھی۔ مجھے بتائیں آپ رو کیوں رہی تھی؟ اللہ کی باتیں پڑھ کر۔ فاطمہ کو سمجھ نہ آیا کہ وہ جواباً کیا کہے۔ جی مگر کیوں؟ سسٹر لیزا، جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر جاتا ہے۔ یہ 7 آسمانوں کے پار سے آیا کلام، یہ الفاظ جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے، جب میں دیکھتی ہوں کہ میں انہیں چھو سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں، مجھے بے تحاشا رونا آتا ہے۔ آپ مسلمز اپنے پروفٹ سے بہت محبت کرتے ہو نا؟ سسٹر لیزا کو فاطمہ کے انداز بیان میں محبت چھلکتی محسوس ہوئی۔ ہاں بہت زیادہ، وہ ہمارے لیے بہت روئے ہیں سسٹر لیزا۔ یہ اسلام ہمارا دین، انہی کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچایا، اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ ہم بھی اپنے پروفٹ جیسس سے بہت محبت کرتے ہیں، سسٹر لیزا نے مسکرا کر کہا، گویا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ ان سے مجھے بھی بہت محبت ہے، میرا بہت دل کرتا ہے کہ میں انہیں دیکھوں جب وہ قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ فاطمہ کی اس بات پر سسٹر لیزا ٹھٹکی، مگر السلام علیکم، کیا حال ہے میرے بیٹے کا؟ ابھی سسٹر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ ریان صاحب خوشگوار موڈ میں دروازے پر دستک دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بابا، الحمدللہ میں فٹ، میں نے آپ کو بہت مس کیا، فاطمہ چہک کر بولی تھی۔ میں تو خود سارا دن بس اپنی بیٹی کو مس کرتا رہا، سوچتا تھا کہ کال کروں مگر کام کافی زیادہ تھا اس لیے وقت نہیں ملا۔ اب وہ فاطمہ کے سرہانے کھڑے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ پاکستان سے آنے کے بعد اب 3 ہفتوں کے بعد انہوں نے جاب پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اوکے، گڈ ایوننگ، اپنا خیال رکھیے گا، یہ کہتے ہوئے سسٹر لیزا جانے کے لیے مڑی۔ اس سے شاید باپ بیٹی کی کنورسیشن میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگا، اس لیے فاطمہ کو الوداعی کلمات کہنے لگی۔ تھینک یو سسٹر، آپ کو کچھ آئیڈیا ہے کہ ہماری بیٹی کو ہاسپٹل سے کب چھٹی مل جائے گی؟ 3 ہفتے ہو گئے بابا اس روم میں، اس بیڈ پر، فاطمہ نے اداس لہجے میں مداخلت کی۔ امید ہے کہ 2 ہفتوں تک، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں اس یقین دہانی کے ساتھ بھیجیں کہ ٹرانسپلانٹیشن کامیاب رہی ہے۔ اس نے فاطمہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، اللہ اکبر، یعنی مزید 2 ہفتے، وہ بھی اسی بیڈ پر؟ فاطمہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے نہایت مزاحیہ انداز میں اونچی آواز سے کہا۔ یہ سن کر ریحان صاحب اور سسٹر لیزا کا کہکا نکلا، جس پر مسز ریحان کی بھی آنکھ کھل گئی۔ پاپا جزاک اللہ خیر۔ کس لیے میرا بیٹا؟ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، ورنہ ان 2 ہفتوں میں تو میں نے مزید بیمار ہو جانا تھا۔ اللہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، انہوں نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مکمل پردے میں لپٹی ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آج 2 ہفتے بھی گزر چکے تھے۔ فاطمہ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول فاطمہ کی ٹرانسپلانٹیشن سرجری کامیاب رہی تھی۔ انہیں امید تھی کہ اب فاطمہ جلد ہی جلد مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گی۔ اس کے والدین کو بھی یہی یقین تھا، اس لیے آج سب بہت خوش تھے۔ ویسے بھائی ہمت ہے تاجوان آپ کی بیٹی کی، ایسی حالت میں بندے کا کچھ بکلٹ کرنے کو دل نہیں کرتا، مگر ان صاحبہ نے پورا بکلٹ ہی کمپوزڈ کر ڈالا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ ویسے بھی اتنا وقت ضائع تھوڑی کرنا تھا، اب یہ بکلیٹ میرے لیے صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل کی یادگار نشانی بھی ہوگا۔ اس نے مڑ کر بینش کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیچھے بیٹھے لوگ اس کی مسکراہٹ اس کے نقاب کے پیچھے سے دیکھ نہیں پائے تھے، البتہ بینش نے اس کی آنکھوں کی چمک کو واضح طور پر محسوس کر لیا تھا۔ اب جلد ہی انشاءاللہ میں خود یہاں کے لوگوں میں اسے بانٹوں گی، اس نے پرعزم نگاہوں سے گاڑی کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باقی سب اس کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فاطمہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی بہت محبت سے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ گھر آنے کے 1 ہفتے بعد سینکڑوں کی تعداد میں وہ بکلیٹس پرنٹ ہو کر آ گئے تھے۔ وہ نہایت خوبصورت اور جامع تھے، جن میں فاطمہ نے عقیدہ توحید کو قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نے عزم کر لیا تھا کہ یہ تمام بکلیٹس کینیڈا میں بانٹے بغیر پاکستان نہیں جائے گی، یہ اس کی فانی زندگی کی پہلی باقی رہنے والی کمائی بننے جا رہے تھے۔ فاطمہ، میرا بہت دل تھا کہ میں آپ سے مزید باتیں کرتی، مگر میری مجبوری ہے کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ ایک شناسا سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، اس میں بھی رب کی کوئی حکمت ہوگی، انشاءاللہ اگر اس نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ میرے جانے سے پہلے اگر آپ واپس نہ آئی تو میں آپ کے لیے یہاں گفٹ چھوڑ کر جاؤں گی، آپ لے لیجئے گا، اس نے مسکرا کر سسٹر لیزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ فاطمہ سے دن کے موضوع پر نامکمل گفتگو نامکمل ہی رہ گئی تھی۔ اگلے ہی دن سسٹر لیزا کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھٹی پر جانا پڑ رہا تھا۔ فاطمہ اداس تھی کہ ابھی اس سے سلام کے موضوع پر مکمل بات نہیں کر پائی تھی۔ یقیناً اس میں بھی اللہ کی کوئی پلاننگ تھی۔ فاطمہ کے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے دن تک وہ واپس نہیں آئی تھی، لہٰذا اس نے ایک انگلش ٹرانسلیشن والا قرآن ریسیپشن پر سسٹر لیزا کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کی خوبصورت پیکنگ کر کے اس پر میسج لکھ دیا تھا،
خوبصورت سسٹر، راہ حق کی تلاش کے لیے آپ کی عجیب پیشنٹ فاطمہ کی طرف سے۔ بہت خوبصورتی سے پیک کرنے کے بعد وہ اس کی امانت وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ جلد اس سے دوبارہ ملے گی۔ انشاءاللہ میں یہ سسٹر لیزا تک بھی پہنچاؤں گی۔ اس نے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بکلیٹ کے بلیک سموتھ ٹائٹل پیج پر لکھے سنہری چمکتے حروف کو چھوتے ہوئے سوچا اور چند بکلیٹ نکال کر اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیے۔ قرۃ العین اور شہریار دونوں بہت خوش تھے۔ ان کی شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ 2 ماہ بعد ان دونوں کا عمرے کے لیے روانہ ہونے کا پلان تھا۔ قرۃ العین لمحہ لمحہ شکر ادا کرتی رہتی تھی کہ اس کے رب نے اسے بہترین سے نوازا تھا۔ شہریار کو دین سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے شادی کے پہلے ہی ہفتے بہت عاجزی سے قرۃ العین سے تجوید و تفسیر سیکھنا شروع کر دی تھی۔ ان دونوں کے دن کا آغاز ہی رب کی محبوب نماز تہجد سے ہوتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے اور رب کی رحمتیں سمیٹتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات کو اٹھا، پھر نماز تہجد ادا کی اور اپنی بیوی کو جگایا، پھر اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، خاوند کو جگایا، اس نے بھی نماز پڑھی، اگر اس نے انکار کیا تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کیوں نہ ان کی زندگی برکتوں اور رحمتوں سے بھرتی، جبکہ وہ دونوں مل کر ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایمان کا ساتھی ملنا، جنت کی راہ پر روح کا ساتھی مل جانا کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ آج بھی روز کی طرح ایک حسین صبح تھی۔ قرۃ العین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے شہریار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اٹھا کر دے رہی تھی کہ یکایک اس کا فون بجا۔ اللہ خیر کرے، اتنی صبح صبح کس کا فون ہو سکتا ہے؟ اس نے پرفیوم شہریار کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور بیڈ کی طرف آئی جہاں اس کا فون پڑا تھا۔ شہریار بھی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گھر سے فون ہے، قرۃ العین نے شہریار کو جواب دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کیا؟ کیسے؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی لرزتی آواز سن کر شہریار فوراً سے قرۃ العین کی طرف لپکا۔ قرۃ العین کی آنکھیں بہہ رہی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پریشانی کے عالم میں کھڑی تھی۔ اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے وہ دھڑم سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے فوراً اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا، البتہ سوال ابھی بھی اس کی نظروں میں باقی تھا۔ وہ کال کے بند ہونے کا منتظر اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے کمپوز کیے ہوئے بکلیٹس ایک بڑے سے بیگ میں ساتھ رکھ لیے تھے۔ فاطمہ، ویسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ابھی تم خود پر لوڈ نہ دو کسی بھی قسم کا، بینیش نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ بینیش، پورے 2 ہفتے ہو چکے ہیں مجھے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، یہ 2 ہفتے میں نے ریسٹ ہی تو کیا ہے بھائی، فاطمہ نے خوشگوار موڈ میں گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر پھر بھی، ویسے ماشاءاللہ بہت خوش ہے نا جناب؟ بینیش نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فاطمہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ خوشی کی چمک اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، فاطمہ نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے ہنس کر کہا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہاں آ رہی تھی میں نے پلین میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ کیا؟ بینیش گاڑی سٹارٹ کر کے مڑنے کے لیے پیچھے دیکھتی ہوئی بولی۔ وہ یہ کہ جو اس خوبصورت دین اور قرآن کی نعمت مجھے میرے رب نے دی ہے، میں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ جو میں نے دیکھا ہے میں اسے دوسروں کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ محروم تماشا کو پھر دیدائے بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ بینیش نے مسکراتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ یقیناً اسے شاعری پسند تھی۔ بالکل بالکل، اب میرا یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ میری زندگی کا پہلا ٹارگٹ ہے جو میں نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سیٹ کیا ہے۔ تم دعا کرنا کہ اللہ اسے بخوبی پورا کروا لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ نظریں گاڑی کے شیشے سے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں پر تھی۔ اور میرا حصہ بھی اس میں شامل کر لیں، بینیش نے اضافہ کیا۔ آمین آمین، تم نے تو اس کام میں بہت ساتھ دیا بینیش، الحمدللہ، اللہ تمہیں ڈھیروں اجر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور تو کوئی نیکی نہ ہو شاید، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ نیکی ضرور میرے نامہ اعمال میں شامل ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ سے اچھی امید رکھو، بینیش نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ڈرائیونگ میں متوجہ ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں اللہ کا ذکر کرتے اپنی منزل پر رواں دواں تھیں۔ فاطمہ کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا تھا، اس کے آنسو اس کے خلوص کی علامت تھے۔ تاریخ گواہ رہی ہے، سچی تڑپ اور خلوص رکھنے والوں کے لیے تو رستہ خود رب کائنات بناتا ہے۔ اللہ کے کلام کا ہر لفظ یقین کرنے والوں کے لیے سچا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے تو فرمایا، اور جن لوگوں نے ہماری خاطر بھرپور کوشش کی انہیں یقیناً ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔
راستہ اس کے لیے بھی بنایا جا چکا تھا۔ ایک بہت بڑا کام اس کے ہاتھوں سر انجام ہونے والا تھا، جس کے نتائج سے وہ خود بھی انجان اور بے نیاز تھی۔ میں اسی لیے اس گھر میں اس لڑکی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حد ہو گئی ہے، یہی کام کرنے کے لیے تم نے یہ شادی رچائی تھی؟ او مائی گاڈ، آج کا دن دیکھنے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ مسز فاروقی نے آج چلا چلا کر سارا گھر سر پر اٹھایا ہوتا۔ تمام سرونٹس کچن میں کھڑے ہو کر باتیں سن کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر رہے تھے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتا تھا، مگر تمہارے سر پر بھوت سوار تھا اکلوتی بیٹی کی محبت کا۔ دیکھ لو اب ان آوارہ محبتوں کا انجام۔ فاروقی صاحب نے اضافہ کیا۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ انہیں قطعی یہ امید نہ تھی کہ نازوں میں پلی بیٹی آج یوں ان کا سر شرمندگی سے جھکا دے گی۔ مجھے بتاؤ، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری بیٹی مولانی بن گئی ہے؟ کہاں زونی لوگ تمہاری فیشن سینس کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے تھے، تمہیں فیشن کے معاملے میں فالو کرتے تھے۔ آج تمہیں اس حال میں دیکھ لیا تو دوسری بار دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ نفرت ان کی نگاہوں سے چھلک رہی تھی۔ زنیشا خاموشی سے سر جھکائے ان کے سامنے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے رب کا حکم ماننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے معاشرے سے ٹکر لے لی تھی۔ آج اس کا وجود معاشرے کی غلامی سے نکل کر رب واحد کی غلامی کا اظہار کر رہا تھا۔ کیسے معاشرہ اس کا ساتھ دے سکتا تھا؟ دین والوں کی راہوں میں کب پھول بچھائے جاتے ہیں، انہیں تو تانوں اور کڑوی باتوں سے دل کو زخمی کرنا ہوتا ہے، مگر جب منزل متعین ہو جائے، جب رب کی رضا زندگی کا مقصد ٹھہرے تو کہاں فرما برداروں کے قدم اس راہ سے ڈگمگاتے ہیں۔ وہ بھی جم کر کھڑی تھی، حالانکہ اس کا کھڑا ہونا وہاں محال ہو چکا تھا۔ زندگی میں اتنی ذلت سب گھر والوں کے سامنے، سب نوکروں کے سامنے اس نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہ تھی، وہ زور سے مٹھی بھینچے بس کھڑی تھی۔ اگر تم اسی ہولیے میں اس گھر میں آنا ہے تو تمہارے لیے اس گھر کے دروازے آج سے بند ہے، سمجھ آیا تمہیں؟ مسز فاروقی اس پر دوبارہ سے چلائی۔ آنکھوں سے آنسو نکلا جو چہرے پر سجے نقاب میں کہیں جذب ہو گیا۔ اس نے جھکی نگاہوں سے ہی خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ کیا جرم کر دیا تھا میں؟ اس نے مکمل پردہ ہی تو شروع کیا تھا، ایک ایکسٹرا کپڑا ہی تو اوڑھا تھا۔ کیا یہ واقعی اتنا بڑا جرم بن چکا تھا؟ اب تو اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، پھر کیوں اتنا واویلا کیا جا رہا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کا ڈر، لوگوں کی باتیں، معاشرے کا خوف اولاد کی آخرت کی محبت سے اوپر آ چکا تھا۔ اللہ کے خوف سے زیادہ لوگوں کا خوف دل میں رکھ کر معاشرے کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جا رہا تھا۔ کیا واقعی یہ مسلمان تھے؟ ہاں، مگر صرف نسلی مسلمان ہی تو ایسا ہوتا ہے، بس دین کا ٹیگ لگا ہو ساتھ، باقی پسند ناپسند کے معاملے میں ترجیح اللہ کو تھوڑی دی جاتی ہے، معاشرے کو دی جاتی ہے۔ وہی کرنا ہے جس سے لوگ خوش ہوں، ان سے واہ واہ ملے، ان کاموں سے بچنا ہے جن سے لوگ ناراض ہوں۔ اللہ کہاں تھا ان سب میں؟ دین کے احکامات کا کتنا علم تھا؟ دین بھی بس نماز روزہ کی حد تک، معبود کون تھا پھر؟ اطاعت بس دکھ کے موقع پر وظیفے کرنے کی حد تک کس کی جا رہی تھی؟ ڈر کس کا زیادہ تھا پھر؟ کس کی ناراضگی کا خوف کچھ کرنے نہیں دے رہا تھا؟ اللہ نے تو کہا تھا بس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ ہمارا تو ڈر ہی بس لوگ بن چکے، جیسے ان لوگوں نے ہی ہماری آخرت کا فیصلہ کرنا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری موم، اس مولانی کے روپ میں آنا ہے تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ وہ رہا تمہارا کمرہ۔ زنیشا کو جھٹکا لگا جبکہ فاروقی صاحب نے زنیشا کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جو شادی سے پہلے اس کا ہوا کرتا تھا۔ جاؤ ادھر اور اسے اتار دو، ورنہ جس راستے سے آئی ہو وہیں پلٹ جاؤ اور دوبارہ کبھی اس گھر میں مت آنا، چوائس تمہاری ہے۔ زنیشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی نم آنکھوں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے موم ڈیڈ کی طرف۔ پردہ کر کے پہلی بار وہ اپنے میکے آئی تھی اور وہ بھی اپنے ہونے والے بیبی کی گڈ نیوز دینے۔ تو کیا یہ آخری بار یہاں آنا تھا؟ سنا نہیں تمہارے ڈیڈ نے کیا کہا ہے؟ ادھر یا ادھر؟ مسز فاروقی نے ایک ہاتھ سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف۔ تمام سرونٹس آنکھیں پھاڑے کبھی ان کی طرف دیکھتے تو کبھی ایک دوسرے کی طرف۔ زنیشا نے لمبا سانس کھینچا اور دائیں جانب اپنے کمرے کی طرف رخ موڑا، نہایت حسرت سے اپنے کمرے کی طرف دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں سے جو آنسو نکلے انہیں اس کے رب کے سوا کوئی نہ دیکھ سکا۔ فاروقی صاحب نے اپنا ایک ابرو اٹھا کر طنزیہ مسکراہٹ سے مسز فاروقی کی طرف دیکھا، جیسے وہ جیت گئے ہوں اور اللہ کی بندی نے ہار مان لی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زنیشا بھاری آواز سے سلام کرتے ہوئے واپس اپنے قدموں پر پلٹی اور منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خارجی دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دونوں میاں بیوی حیرت کی تصویر بنے پھٹی آنکھوں سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی اس بڑے سے دروازے کو جو انہوں نے خود اپنی بیٹی کے لیے بند کر دیا تھا۔ زنیشا تیزی سے باہر کی طرف بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھی، بیگ ساتھ والی سیٹ پر رکھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں لے کر رونے لگی۔
یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ کیا وہ واقعی اس گھر میں دوبارہ نہیں آئے گی؟ اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا، اس کا دل کیا کہ چیخ چیخ کر روئے۔ آنکھوں میں لگا کاجل بہہ چکا تھا۔ اس نے روتے ہوئے ٹیشو نکالنے کے لیے اپنا بیگ اٹھایا، ابھی کھولا ہی تھا کہ اس بیگ میں چھوٹی سی گولڈن کلر کی ڈائری نظر آئی۔ نظروں کے سامنے کئی مناظر گھوم گئے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہے تمہارے لیے، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ۔ زنیشا نے ٹیشو کی بجائے اس ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس ڈائری میں میری زندگی کے بہت اہم سبق ہے، وہ آیت، وہ باتیں جو مجھے ہمت دیتی ہیں، میں نے تمہارے لیے وہ سب اس میں لکھی ہیں۔ وہ بیگ سے ڈائری نکال چکی تھی۔ مگر فاطمہ، مجھے کب ضرورت پڑ سکتی ہے ان کی؟ بہتی آنکھیں مسلسل ڈائری کے گولڈن چمکتے ہوئے کور پر تھی۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ جلد ضرورت پڑے گی۔ فاطمہ نے ایئرپورٹ پر گلے ملنے کے بعد اسے یہ ڈائری گفٹ کی تھی، جسے زنیشا نے کھولے بغیر ہی فاطمہ بیگ میں رکھ دیا تھا۔ آج وہ اچانک اس کی نظروں کے سامنے آئی تھی۔ اسی وقت ہی کیوں؟ فاطمہ کو کیسے پتا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی؟ اسے اتنا یقین کیسے تھا؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے سوال اٹھنے لگے۔ اس نے آنسو صاف کیا اور ڈائری کو آخر سے کھولا۔ آخری صفحے پر چند اشعار لکھے ہوئے تھے، جنہیں دیکھ کر زنیشا کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی۔ میں راہ زندگانی پر قدم جب بھی بڑھاتی ہوں، کہیں کانٹوں سے بچنا ہے، کہیں دل کو کچلنا ہے، کہیں اپنوں کی بے رخیاں، کہیں غیروں کے تانے ہیں۔ میں تھک کر بیٹھ جاتی ہوں، نگاہ اوپر اٹھاتی ہوں، خدایا رستہ مشکل ہے، میں ہمت کم ہی پاتی ہوں۔ کہیں پھر پاس سے دل کے صدا ایک خوب آتی ہے کہ راہیں جنتوں کی کب بھلا آسان ہوتی ہیں۔ کہیں صحرا کی تپتی ریت، کہیں طائف کے پتھر ہیں، کہیں اپنے ہی تلواریں لیے اس جاں کے در پہ ہیں۔ اگرچہ ہے بہت مشکل، مگر اس راہ سے پہلے بھی کتنے لوگ گزرے ہیں۔ انہی قدموں پہ چلنا ہے کہ پھر ایک حسین منزل تمہاری منتظر ہوگی۔ بس یہ یاد رکھنا تم، منازل جب حسین ہو تو راہیں دشوار ہوتی ہیں۔ حسین منزل، یہ کہتے اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر سٹیئرنگ پر رکھ دیا اور کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی۔ اللہ اکبر، معاذ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ قرۃ العین معاذ کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں کیسے بتاتا قرۃ، یہ سب اچانک ہی ہوا، اس نے بہت ڈھیلے اور افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا تو میں… وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے پکڑ کر دلاسا دینے کی کوشش کی۔ وہ تینوں ایمرجنسی روم کے باہر کھڑے ڈاکٹر کا انتظار کر رہے تھے۔ قرۃ العین اور معاذ کی والدہ کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ وہ اکثر سر درد کی شکایت تو کرتی تھی، مگر اس درد کو کبھی سیریس نہیں لیا تھا، اور اب ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں ہیمریج ہو گیا تھا۔ کب سے اندر ہے؟ شہریار نے پوچھا۔ 2 گھنٹے ہی ہوئے ہیں، معاذ نے جواب دیا۔ آپ کو کب پتہ چلا ان کا؟ شہریار نے دوبارہ استفسار کیا۔ وہ صبح اٹھی نہیں، میں نماز پڑھ کر آیا تو سوئی ہوئی تھی، ورنہ عموماً وہ اس وقت جا نماز پر ہوتی ہیں۔ میں ان کے پاس انہیں جگانے کے لیے گیا کہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے، تو دیکھا کہ ان کے ناک سے بلڈ نکل رہا ہے۔ بار بار اٹھانے پر بھی وہ نہیں اٹھی تو میں انہیں ہاسپٹل لے آیا۔ اللہ اکبر، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ پہلے تو انہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا، مگر ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ برین میں کوئی وین برسٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے لانے میں دیر کر دی ہے۔ معاذ کی آنکھ سے آنسو نکل کر ہسپتال کے سنگ مرمر کے فرش پر پھسل گیا، جبکہ قرۃ العین ابھی تک بس رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دعا کریں۔ معاذ کی بہت مشکل سے آواز نکلی تھی۔ حوصلہ رکھو میرے بھائی، اللہ ہے نا، انشاءاللہ وہ ٹھیک کر دیں گے سب۔ شہریار نے معاذ کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی امان میں رکھیں اور خیر و عافیت سے باہر لے کر آئیں۔ معاذ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایمرجنسی وارڈ کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر اپنا فیس ماسک اتارتے ہوئے باہر آئے۔ السلام علیکم، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شہریار تیزی سے ان کی طرف لپکا، جبکہ پیچھے معاذ اور قرۃ العین بھی اس کی طرف بڑھے۔ سوری سر، ہم انہیں بچا نہیں پائے، انہیں یہاں آنے میں دیر ہو گئی تھی، شاید اللہ نے ان کی زندگی اتنی ہی رکھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر معاذ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ وہ اور قرۃ العین بس بت بنے سکتے کے عالم میں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سب خواب تھا، ڈراؤنا خواب جس کے ٹوٹنے کا وہ اندر ہی اندر انتظار کر رہے تھے۔ معاذ نے پلٹ کر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کی طرف دیکھا، شاید کوئی آ کر یہ خبر سنا دے کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی اس ایک اور آخری شفقت بھرے سائے سے محروم نہیں ہوئے۔ ان کی امی انہیں ایسے اس شفاق دنیا میں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ کتنی ہی دیر وہ دونوں بہن بھائی خاموش اسی جگہ جم کر کھڑے رہے تھے۔ وقت جیسے ان کے لیے تھم چکا تھا۔ شہریار کبھی معاذ کو حوصلہ دیتا تو کبھی قرۃ العین کو، مگر وہ دونوں ہر ایک سے بے نیاز وہیں خاموش کھڑے تھے۔
ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو بابا گئے تھے، کیا واقعی اللہ نے امی کو اپنے پاس بلا لیا ہے؟ آخر قرۃ العین کے ضبط کا دامن ٹوٹا۔ اس نے معصوم نظروں سے معاذ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کی آنکھیں آنسو چھلکا رہی تھی۔ وہ مجھ سے ملے بغیر چلی گئی معاذ، میں نے تو شادی کے بعد ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا تھا، وہ مجھے بتائے بغیر کیسے چلی گئی؟ معاذ کے پاس اس کے سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے۔ شہریار نے افسردگی سے قرۃ العین کو کندھوں سے پکڑتے ہوئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے امید ہے کہ کل یہ بکلیٹس مکمل ہو جائیں گے اللہ۔ فاطمہ نے اپنے بیگ میں رکھے بکلیٹس پر ایک اداسی سے بھری نگاہ دوڑائی۔ ایک درد کی لہر تھی جو اس کے سینے میں دوڑی تھی۔ کم از کم کوئی ایک تو ہوتا جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مطلب آج کے انٹرنیٹ کی دنیا میں سانس لینے والے لوگ کہاں یہ بکس پڑھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ پچھلے دن واپسی پر بینش نے گاڑی میں اس سے سوال کیا تھا۔ ان دونوں کو 2 ہفتے مکمل ہونے والے تھے۔ وہ مسلسل مختلف پبلک پلیسز پر جا کر یہ بکلیٹس تقسیم کر رہی تھی۔ البتہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ رسپانس نظر نہ آیا تھا۔ انشاءاللہ مجھے اللہ پر یقین ہے وہ کسی کی بھی پرخلوص محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ وہ اس کے سوال پر مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال توحید کی دعوت دی تھی؟ بینش نے نفی میں سر ہلایا۔ 950 سال۔ ہاں، بینش نے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ جی، مجھے اور تمہیں تو بس 2 ہفتے ہوئے ہیں، بلکہ وہ بھی مکمل نہیں ہوئے، اور تمہیں پتہ ہے اتنے سالوں کی دعوت کے بعد صرف 80 کے قریب لوگ ایمان لائے تھے بینش، صرف 80 جنہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ آر یو سیریس فاطمہ؟ بینش شاکڈ تھی۔ ہاں بینش، انہوں نے تو دن رات اعلانیہ چھپے ہر طریقے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا تھا۔ ہمارا کام تو کچھ بھی نہیں، پھر ہم کیسے اتنی جلدی مایوس ہو سکتے ہیں؟ وہ مسکرا کر گاڑی سے باہر آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ انشاءاللہ وہ ضرور قدردانی کریں گے۔ ضروری تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لگائے بیج سے بننے والا درخت آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھیں۔ اس کے اندر کسی نے سرگوشی کی تھی۔ اس نے مسکرا کر منفی خیالات کو جھٹکنے کی کوشش کی اور بیگ میں رکھی بکلیٹس گننے لگی۔ انشاءاللہ کل میرا یہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا۔ گہری مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ چکی تھی۔ کیا زندگی اتنی بے ثبات ہے؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اس زمین کے اوپر تھی، کچھ گھنٹوں بعد وہ زمین کے نیچے۔ معاذ ان کا اپنا بیٹا انہیں مٹی کے نیچے دفنا آئے گا۔ اتنی فانی زندگی، اتنی بے ثباتی۔ وہ اپنی امی کے کمرے کے دروازے میں کھڑی بہتی آنکھوں سے ان کے کمرے میں نظر دوڑا رہی تھی۔ تو امی نے دیکھ لیا ملک الموت کو، انہوں نے پا لیے وہ راز جو ہماری نگاہوں سے اوجھل رکھے گئے ہیں۔ کیا واقعی وہ اپنی ابدی منزل کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی ہیں؟ کیا یہ چند لمحوں کا کھیل ہے، بس چند سانسوں کا کھیل؟ ان کے کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا، اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ معاذ اور شہریار ہسپتال کے مختلف لوازمات نپٹا کر میت کو گھر لا رہے تھے۔ قرۃ العین ان سے پہلے گھر آ گئی تھی، کیونکہ لوگوں کو خبر ملتے ہی انہوں نے پہنچنا شروع کر دینا تھا، مگر ابھی تک کوئی نہ آیا تھا۔ یہ تنہائی کے چند لمحے اسے زندگی کا اہم ترین سبق سکھا رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے کر رونے لگی تھی۔ اس کی اذیت اس کے رب کے سوا کون جان سکتا تھا؟ روتے ہوئے یکایک اس کی نگاہ سامنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑے اپنے قرآن پر پڑی، جو اس کی رخصتی کے بعد جھکا تو وہیں پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے آج اس کے قرآن کا سفید کور معمول سے زیادہ روشن اور چمک رہا ہے۔ وہ اس کی طرف کھنچتی چلی گئی۔ اوہ اللہ، دیکھیے یہ کیا ہو گیا! اس نے قرآن اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، اتنا روئے کہ روتے روتے بے سود ہو جائے۔ وہ اپنے اندر کا غبار، سارا غم، ساری اذیت آنسوؤں کے ذریعے بہا دینا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر سوج چکی تھی۔ اس نے قرآن کی طرف دیکھا اور سورۃ البقرہ کھول لی۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ قرآن کے صفحے پر یہ آیت روزے روشن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ یکدم رک گئے، آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئی، دل کی دھڑکن جیسے لمحے بھر میں تیز ہو گئی تھی۔ اسے لگا کسی نے اس کے اوپر برف کی مانند شدید ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہے، یا کسی نے اس کے بکھرتے بدن کے ٹکڑوں کو دوبارہ سمیٹ دیا ہو۔ اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ صبر اللہ، اس حال میں صبر جبکہ مجھے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ، اس دنیا میں ایک وہی تو تھی، میرا سب کچھ، مجھ سے میرا سارا اثاثہ لے کر مجھے آزمایا جا رہا ہے، میں کیسے صبر کروں؟ اللہ، آنکھوں سے سیلاب بہہ پڑا تھا۔ دل تھا کہ آج قرآن کی آیات پر بھی نہیں تھم رہا تھا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے اگلی آیت پڑھی۔ صبر کرنے والے تو وہ لوگ کہ جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں،
اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے یہ الفاظ دہراتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی کہ امی کی وفات کی خبر سن کر اس نے یہ کلمات کہے تھے، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اوہ میرے اللہ، میں کیسے بھول گئی اس وقت آپ کو یاد کرنا، میں کیسے بھول گئی قرآن کی اس آیت کو۔ اسے لگا اس کا دل غم پر غم ملنے سے پھٹ جائے گا۔ کیوں وہ اتنا آپے سے باہر ہو رہی تھی؟ کیا اسے قرآن بھولتا جا رہا تھا؟ کیوں اس نے اس وقت یہ کلمات نہیں کہے؟ ایک احساس ندامت اس کے دل کو گھیر رہا تھا۔ آئی ایم سوری اللہ، ریئلی سوری۔ بے شک صرف آپ کے ہی تو ہیں ہم سب، آپ کی طرف ہی تو آنا ہے۔ کل بابا آئے تھے، آج امی آئی ہیں، کل مجھے آنا ہے، سب نے ہی تو آج آنا ہے وہاں۔ ہاں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور آنکھیں بند کر کے بار بار یہ کلمات دہرانے لگی، جیسے ان الفاظ کو اپنی روح کے اندر اتار رہی ہو، جیسے الفاظ کے معنی میں خود کو ڈبو دینا چاہتی ہو۔ جیسے جیسے وہ یہ کلمات دہراتی جا رہی تھی، اسے اپنی اذیت کم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کہیں مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل ہونا ہے اللہ، جن پر آپ کی خاص عنایتیں ہوں۔ دل تھمنے لگا تھا۔ ہمیشہ کی طرح قرآن نے آج پھر اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ عرش پر مستوی رب اپنی اس بندی کی اذیت سے غافل تو نہ تھا۔ اس نے سینے سے قرآن لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ آنسو بند آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت، یہ اذیت کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائے، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑا رہے، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لے، چاہے تو شکوے کر کے اپنے رب کو ناراض کر لے۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہی کیا، صرف مٹی، صرف مٹی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ شہریار لوگ میت کو گھر لے آئے تھے۔ قرۃ العین نے آنسو صاف کرتے ہوئے قرآن کو ٹیبل پر رکھا اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہوئے ساری ہمت جمع کر کے اٹھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انتھک کوششوں کے بعد آخر وہ بہت قریب پہنچ چکی تھی، اتنا قریب کہ ہاتھ بلند کر کے وہ ان چمکتے الفاظ کو چھو سکے۔ وہ الفاظ اتنے چمکدار تھے کہ ان سے پھوٹنے والی روشنی سے فاطمہ کی آنکھیں چندھیا رہی تھی۔ اس نے چندھیائی آنکھوں سے نیچے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا، اسے بس وہیں روشن رسی لٹکتی ہوئی نظر آئی جس کے سہارے وہ یہاں تک پہنچی تھی۔ ہاتھوں کے زخم قدر مندمل ہو چکے تھے۔ اس نے دوبارہ سے سر اٹھا کر ان الفاظ کی طرف دیکھا اور غور کر کے پڑھنے کی کوشش کی۔ عربی میں لکھے یہ الفاظ اس کے لیے ناآشنا تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس نے قرآن میں یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ ان الفاظ نے اس کے چہرے پر ایک حسین مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اپنا ہاتھ بلند کیا کہ ان الفاظ کو چھو سکے کہ یکایک اس کی چیخ نکلی۔ دوبارہ سے وہ چمگادڑ آ کر اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے چیختے ہی منظر یکایک بدل چکا تھا۔ اس نے خود کو ایک روشن اور منور ماحول میں سجدہ کرتے ہوئے پایا۔ ابھی سجدے میں سر رکھے وہ اس منور ماحول کا نور اپنے اندر اتار ہی رہی تھی کہ ایک آواز آئی اور ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ کینیڈا کی سردی میں فاطمہ کا جسم مکمل طور پر پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ دل نہایت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت سے ہو کر آئی ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے۔ یہ تو عہد الست، مطلب یہ کیا تھا؟ وہ بہت زیادہ الجھ چکی تھی۔ اس نے کمبل اتارا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی پیا اور بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ پہلے بھی ایسا خواب دیکھ چکی ہوں مگر وہ نامکمل تھا، تو کیا آج اس کو مکمل کر دیا گیا؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کچھ تو ہے، کچھ تو ضرور ہے۔ اللہ مجھے خوابوں کے ذریعے کوئی نہ کوئی ہنٹ ضرور دیتے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنا رب مانتی ہوں اللہ، عالم ارواح میں بھی۔ میں آپ سے یہ عہد کر کے آئی ہوں، یہاں آ کر بھی میں اسے نبھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ صرف آپ اکیلے ہی میرے رب ہیں، میرے معبود، میرے محبوب ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کچھ، پلیز آپ سمجھا دیں۔ اس نے ویسے ہی اپنی آنکھیں موند لی۔ آنسو دونوں اطراف سے چہرے سے بہتے ہوئے اس کے گلے میں موجود دوپٹے میں گر کر جذب ہو گئے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور انشاءاللہ اگلی جو قسط ہوگی وہ آخری قسط ہوگی۔ اور یار پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید میں بھی پردہ کرنا شروع کر دوں۔ جتنا اس طریقے سے اس کو کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں حجاب کرتی ہوں، اور
لیکن جیسے اس ناول کو بیان کیا گیا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کی مطلب سوچ آئے اور میں ڈٹ جاؤں بس. مطلب اتنا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کیونکہ میں جاب کرتی ہوں اور جب لیکن پتہ نہیں بس ایک طرح سے وہ ہے نا، میں کیا بولوں، مطلب اس پہ میں زیادہ بولوں گی تو وہ نہیں میں بولتی. بٹ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، سیدھے راستے پر چلیں. ہم لوگ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ اچھا ہوگا. ہم دنیاوی محبت سے نکل جائیں گے. ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، نہ کوئی ان کی سینس ہے، نہ کوئی ان کی لاجک ہے، نہ کوئی ان کی کوئی وجہ ہے. ہمیں لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی فیل ہو جاتی ہیں، ہمیں جو لوگوں کے بیہیویئر اتنے فیل ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ کرتی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا بھئی یہ ہے ہی نہیں کچھ، یہ تو سب کچھ ختم ہونے والا ہے، یہ چیزیں پرماننٹ نہیں ہے یہ. اور یہ پتہ ہے یہ سم ٹائمز مطلب اب مجھے ساری باتیں یاد ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کو نہیں پتا، ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کیسی گزارنی چاہیے. سیدھے راستے ہمیں سب کو پتا ہے لیکن ہم نہیں کر پاتے. شیطان اتنا زیادہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہمارے ہی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ہی فالٹ ہوتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے. ہم نے دین سے خود کو اتنا دور کر لیا، ہم نمازیں صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، ہم کچھ کر نہیں رہے ہیں، تو ایسے ہی پھر ہوگا. اور پھر صرف ایک مسئلہ تو نہیں ہوگا نا، پھر مسائل ہوں گے. اور پھر دوسری بات، جب آپ دین کی راہ پر آتے ہو تو پھر آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جب آپ اس راستے پر آؤ اور آپ لوگ یہ ہم سب سوچیں، مطلب آپ لوگ بھی نہیں، میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم سب یہ سوچیں کہ بھائی بس یہ تو ہم نے جب سے اس طرح سے کیا ہے، ہم اللہ کے راستے پر چلیں، جب سے ہم نے وہ کیا کرنا کہ ناپ توڑ ٹھیک کرنا شروع کیا، ہمارا تو سب گھاٹا ہی جا رہا ہے، ہمیں تو کوئی پروفٹ ہی نہیں مل رہا، ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا. یہ تو یہی تو آزمائش ہوتی ہے. اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے آزمائشوں سے. پتہ نہیں کیوں، مطلب ہم آزمائش میں پورا اترنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ آزمائش میں پورے نہیں اترتے تو مطلب اللہ پلیز ایسی آزمائشوں میں ہمیں نہیں ڈالیے گا، یا اگر ڈالے میں تو ایسی دعا کرتی ہوں کہ اگر ہمیں ایسی آزمائشیں ملیں بھی تو ہم استقامت کے ساتھ رہیں، ہم ڈگمگائیں نہیں. اور اس میں عربی میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ عربی کا مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط نہ بول دوں اور پھر اس کا کچھ اور بھی سے آگے پیچھے نہ ہو، تو اس وجہ سے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کی عربی کو میں کیسے پڑھوں. تو پھر میں ترجمہ ہی پڑھتی ہوں. اور باقی آپ لوگ اپنے لیے بھی پلیز دعا کریں اور میرے لیے بھی دعا کریں. آئی نیڈ یور پریئرس. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میری لائف میں کیا چل رہا ہے، میں کر کیا رہی ہوں، میری لائف کا موٹیو کیا ہے، اور مجھے نہیں پتہ چل رہا. مجھے ایسی لائف نہیں گزارنی، مجھے سکون نہیں ہے. میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں لیکن مجھے دین کے راستے پر چل کر کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تو میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. تو پھر ملتے ہیں اس کی آخری قسط میں کل. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.